شکنتلا جو ہے وہ اس کا شاہکار ڈرامہ ہے، اور جس نے کالی داس کو ورجل اور سوفکلیز اور جو یونانی ڈرامٹسٹ ہیں ان کے ساتھ ان کو اس نے ہم پلہ بنا دیا ہے اس کو. تو بات آج اگر ہم کریں شکنتلا کی، تو یہ 7 اس کے ایکٹ ہیں. عام طور پر یونانی ڈرامہ جو ہے وہ 5 ایکٹ کا پلے ہوتا تھا. اس 7 ایکٹ کے پلے کو جو ہے وہ پھر شیکسپیئر نے بھی کاپی کیا، اور اس پہ بہت زیادہ اعتراض بھی ہوا، لیکن اس نے اعتراض کی پرواہ نہیں کی اور مشرقی ڈرامے کی روایت پہ اس نے اس کو اپنایا. تو یہ جو ہے 7 ایکٹ کا جو پلے ہے، اس میں جو پہلا اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی جو ناندی ہے اس سے اس کا ہوتا ہے، اور سوتر دھار اس کو کہا جاتا ہے. وہاں پہ وہ ہدایات دیتا ہے اس کے لیے کہ جی اب آپ نے کیا کرنا ہے، اور پھر ایک گانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ اس کا آغاز ہے. یہ پہلا ایکٹ. دوسرا ایکٹ جو ہے اس میں شکار کا منظر دکھایا جاتا ہے، جس میں وہ راجا شکار کرنے کے لیے جاتا ہے، اور شکار کرتے کرتے جو ہے وہ اس کا ہرن جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے آشرم میں. اور جب وہ آشرم میں داخل ہوتا ہے تو وہاں شکار کی بجائے اس کی نظر جو ہے وہ خود شکار ہو جاتی ہے، اور وہ شکنتلا کے حسن کو دیکھ کر دم خود رہ جاتا ہے. اور پھر وہاں پر وہ قیام پذیر ہو جاتا ہے. یہ اس کا دوسرا ایکٹ ہے. تیسرا ایکٹ جو ہے وہ چونکہ دوسرے ایکٹ کے اس میں وہ اس کے جادو میں آ جاتا ہے، اس کے حسن کے. تو تیسرا ایکٹ جو ہے نا وہ محبت میں گرفتار ہو کر اس کے غم میں گھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خواہش مند ہوتا ہے کہ مجھے بھی اس کی اگر توجہ مل جائے اس لڑکی کی یا اس حسینہ کی. تو پھر وہ تیسرے ایکٹ میں شکنتلا بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو چاہنے لگ جاتے ہیں. چوتھا ایکٹ جو ہے وہ گاندرو ریت کا ہے، جس میں وہ راجا اس کو پیشکش کرتا ہے شادی کی، اور وہ اس میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اس کو قبول کرتی ہے. اس دوران جب وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، جب اس کی طرف مائل ہوتا ہے، تو جو اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں شکنتلا کی، وہ اس کو کہتی ہیں کہ بھئی دیکھو تمہارا ایک چاہنے والا آ گیا ہے، ایک شہزادہ آ گیا ہے. تو وہ بھی پھر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو پھر وہ دونوں کا ملاپ ہو جاتا ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ ملاپ اتنا پلک جھپکتے ہوتا ہے کہ گوپیاں جو اس کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں ان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ راجا وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر. پانچواں جو ایکٹ ہے، اب اس میں یہ آتا ہے کہ وہ جب چلا جاتا ہے تو یہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور پھر جب حمل اس کا ظاہر ہوتا ہے تو اس کو ماں جو ہے اس کی کہتی ہے کہ تمہیں اب اپنے پتی کے پاس جانا چاہیے، اپنے ہسبینڈ کے پاس جانا چاہیے، اپنے شوہر کے پاس جانا چاہیے. تو یہ پانچواں ایکٹ جو ہے یہ راجا کے دربار میں جا پہنچتی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں. بیوی ہونے کا یہ دعویٰ کرتی ہے، لیکن وہ اس کو جھٹلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس نشانی ہے تو وہ بتائیں. تو نشانی چونکہ اس کے پاس نہیں ہوتی، نشانی وہ دے کر یہ جاتا ہے کہ ایک انگوٹھی ہوتی ہے، یہ جب بھی آنا میرے پاس تو مجھے یہ انگوٹھی دکھانا تو میں تمہیں پہچان جاؤں گا. تو وہ انگوٹھی راستے میں کہیں کھو جاتی ہے، یہ وہاں سے پھر روتی دھوتی واپس آ جاتی ہے. چھٹا جو ایکٹ ہے اس میں راجا کی انگوٹھی ایک ماہی گیر کو مل جاتی ہے، اور ماہی گیر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس راجا نے دی تھی. تو وہ جا کر وہ انگوٹھی وہاں پہ پیش کرتا ہے. پھر راجا اس چیز کے اوپر پچھتاتا ہے، اور وہ اپنے جو 7واں ایکٹ ہے اس میں اپنے بیٹے اور اپنی جو بیوی ہے اس سے ملنے کے لیے وہ آشرم میں پہنچ جاتا ہے، جو کہ پھر اس کا اس کے بعد اس کا پھر اختتام ہو جاتا ہے ڈرامے کا. اس کا کلائمیکس کے بعد پھر اس کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے، اور وہ ہنسی خوشی جو ہے وہ رہنے لگتی ہے، ان کو وہ اون کر لیتا ہے. اچھا، یہ جو کہانی کا جو تھیم ہے یہ وہاں سے لیا گیا ہے، کچھ رد و بدل اس نے واقعات میں کی ہے، لیکن جو اس کا بنیادی جو مقصد ہے یا جو اس کا مرکزی خیال ہے ڈرامے کا، وہ اس نے تبدیل اس میں نہیں ہونے دیا، اور اس کو اسی طرح رہنے دیا. لیکن جو کہانی کے اندر جو سادگی ہوتی ہے، جو کہانی کے اندر ایک بیانی انداز میں ظاہر کہانی موجود ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہے، جو مکالمے ہیں، جو اس کے اندر جذبات نگاری ہے، وہ اس نے شامل کی ہے بطور ڈرامہ نگار کالی داس نے. ایک چیز جو اس میں آپ کو مشترک دیکھنے میں ملے گی کہ وہ ہیرو باہر جاتا ہے شکار کھیلنے کے لیے،
جیسے سکندر گیا تھا وہ اور ایرانی، اور گھوڑا تلاش کرنے کے لیے، اور وہاں پہ ایک محبت میں گرفتار ہو کے اس نے ایک رات کی شادی کر لی تھی۔ تو اسی طریقے سے اور بھی کئی خطوں کی کہانیاں ہیں جن کا ہیرو یہ جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ شادی کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ملتی جلتی ایک اسلامی روایت میں بھی ایک کہانی ہے کہ جناب ہاشم جب وہاں گئے، ایک شام کا سفر ان کو درپیش تھا، تھوڑے عرصے کے لیے وہ مدینہ میں رہے اور وہاں پہ ایک خاتون سے انہوں نے عقد کر لیا، اور وہاں سے وہ شام چلے گئے، واپس نہیں آ سکے، نہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبد المطلب تھا، اور وہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے، بھائی کا پتہ کرنے کے لیے جب مطلب مکہ سے مدینہ کے راستے جب شام جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی وہ ٹھہرے تھے اور یہاں ایک خاتون سے شادی کی تھی بنو نجار میں، اور وہاں سے ان کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد وہ شام جاتے ہیں، وہاں پہ بھائی کے انتقال کی ان کو خبر ملتی ہے، اور پھر واپس آ کے اپنے بھتیجے کو اپنی بھابھی کی اجازت سے جو ہے وہ واپس مکہ میں لاتے ہیں، جن کا نام ہے عبد المطلب ہے، اور آگے چل کر وہ پھر تاریخ کا ایک کردار ہے جو آپ کو پتہ ہے اس بارے میں۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی جو ہیروئک کہانیاں ہیں ہر مذہب کی اور ہر خطے کی، ان کے اندر اس طرح کا جو ہے یہ ضرور یہ چیز مل جاتی ہے، اور یہ اس کہانی کے اندر بھی موجود ہے، جس کو بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ کالیداس نے شکنتلا ڈرامے کی شکل میں اس کو لکھا، اور پھر جو مہاراجے تھے، جو بادشاہ تھے، انہوں نے یہ سہولت اس کو فراہم کی کہ اس کو پھر انہوں نے اسٹیج کروایا، اور پھر تاریخ میں وہ پھر لگاتار اسٹیج ہوتا رہا، اور پھر اسٹیج کی تاریخ جو ہے وہ ہندوستان پاکستان میں یا آپ کہتے ہیں سب کنٹیننٹ میں وہ شکنتلا کے اثر سے باہر نہیں آ سکی، اور ہمیشہ جو ہے اس کا اثر اس کے اوپر رہا۔ اور جو اردو کا جو ڈرامہ ہے، امانت لکھنوی ہوں یا آغا حشر ہوں، یہ اصل میں وہی روایت ہے، یا وہ اس کی اسٹیج کی روایت جو بعد میں فلم میں بدلی، جو ناٹک منڈلیوں میں بدلی، جو پارسیوں نے، اور اس کے بعد پھر انگریزی اسٹیج نے، اور اس کے بعد پھر ہندوستانی اسٹیج اور فلم، اور پھر اس کے بعد آگے چل کے یہ پاکستان ہندوستان میں اس روایت کو آگے بڑھایا۔ تو یہ وہی روایت ہے جو وہاں کالیداس سے شکنتلا سے چلی تھی، اور پھر وہ آگے چلتی ہزاروں سال سے جو ہے وہ اپنا اثبات